إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت عرصے سے سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ جو حیرت انگیز انکشافات ہوئے ہیں جو آج کل ہم جس ماحول میں گزر رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہی تھی میں کہ جو ہے وہ پچھلے دنوں ہمارے ہاں ایک تہوار منایا گیا. ٹھیک ہے، وہ تہوار جو تھا جو کہ شیطان پرستی کے یہ جو باقاعدہ جو اپنی مقدس کتاب میں وہ لوگ لکھتے ہیں جو ان کے مخصوص تہوار ہوتے ہیں اور جنہیں بدقسمتی سے پوری دنیا مناتی ہے، یعنی ایسٹر کے نام سے. ٹھیک ہے، وہ جو ہے جسے عیسائیت کے لبادے میں پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک جو ہے ایک یہ تہوار، ٹھیک ہے، ایک تہوار جو ہے وہ ہولی کے نام سے منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تہوار جو ہے ہالووین کے نام سے منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو عجیب عجیب قسم کے تہوار اور مسلمان جو ہیں وہ بڑے جوش و خروش سے اور بہت جو ہے وہ اپنا پورا کا پورے جو جس میں کہنا چاہیے کہ اپنی پوری توانائیاں، اپنے تمام پیسے، سب کچھ جو ہے وہ اس میں صرف کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو ہماری نئی نسل جو آ رہی ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کس گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں. ایک تو والدین گھر سے تربیتیں نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ جو نئے نئے قسم کے تہوار منا رہے ہیں اور ماں باپ کو جو ہے وہ اس بات سے وہ بالکل بے خبر ہیں کہ اسپیشل جو ہے یہ چالیں ہیں یہودیوں کی اور عیسائیوں کی کہ جن کے ذریعے سے ہماری نئی نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ کس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ایک تو جو شیطان ابلیس ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے جو ہے ہمارے اپنے جو تہوار ہیں ان کی جو مذہبی روحانیت تھی اس کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہاں پر زیادہ زور دے دیا کہ جتنے بھی یہ ناجائز قسم کے تہوار ہیں ان کو اتنی اہمیت دے دی گئی کہ آپ یہ دیکھیے کہ سروے کے مطابق سے امریکہ میں اس وقت ویکا مذہب کے 2 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ پیروکار ہیں جنہیں باقاعدہ طور پہ جو ہے وچز کہا جاتا ہے، یعنی اور جو غیر وچز ہیں ان کی تعداد تو 80 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ برطانیہ میں اور دیگر یورپی ممالک میں بھی حالات کچھ مختلف نہیں ہیں. امریکہ کے عیسائی مذہبی ماہرین کے لیے بھی یہ صورتحال جو ہے وہ کس لحاظ سے تشویشناک ہے کہ لوگ جو ہے جوک در جوک ان نئے قسم کے جو مذہبی وہ شروع ہو رہے ہیں اس میں جو ہے وہ شامل ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ان کا کیا کہنا ہے کہ ہماری کئی سالوں کی بھرپور اور منظم قسم کی محنت کے بعد اب جو نوجوان نسل جو تیار ہم کر رہے ہیں وہ کالی طاقتوں کی طرف اور شیطان کے مختلف اوتاروں کی طرف مکمل طور پر راغب ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، کچھ تو یہ ہوتا ہے کہ شیلفوں پر فلموں اور فکشن کہانیوں کے ساتھ ساتھ براہ راست شیطان پرستی جو ہے وہ سکھانے والی CDs اور کتابیں بھی کثیر تعداد میں نظر آنے لگی ہیں. میں بہت دنوں سے اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ہے ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ کہ ہم اپنے بچوں کو اس بات کی طرف رجوع کروائیں کہ تم جو کچھ دیکھ رہے ہو نیٹ پہ یا جو کچھ تمہیں دکھایا جا رہا ہے وہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، سب کچھ ہمارے دین کے مطابقت سے نہیں ہے. ٹھیک ہے،
تو اسی لیے جو ہے انہیں انسان دوستی پر برداشت اور جو ہے وہ حقوق نسواں اور ہم جنس پرستی اور آزادی رائے، اس کی ان سب چیزوں کی ترغیب دی جا رہی ہے ان چیزوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ انہیں کچھ مخصوص قسم کے رسوم ادا کرنے کا کہا جاتا ہے، عبادت کے مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں، مختلف جڑی بوٹیوں، رنگوں اور دیگر اشیاء کا استعمال بتایا جاتا ہے، جو بظاہر جو ہے وہ فرحت بخش اور سکون فراہم کرنے والے ٹوٹکے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ پجاری ہیں، ان کو یہ اپنے حصار میں جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل کو ایسا قید کر رہے ہیں کہ وہ پھر اس سے باہر نہ نکل سکے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جب تک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ویکا مذہب کے پیروکار مخصوص سطح تک نہیں پہنچ جاتے، وہ اسی گمان میں رہتے ہیں کہ ہم اچھی اور نیک روحانیت کے سفر پر گامزن ہیں، یعنی ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ویکن سال جو ہے وہ ہیلوئن تہوار سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 20 دسمبر کو یولی نام کا تہوار مناتے ہیں، جو ان کے عقیدے کے مطابق سے دیوی کے جو سورج ہیں، دیوی جو ان کا سورج جس کو وہ خدا مانتے ہیں، اس کو جنم دینے کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کالی بلیاں، مکڑیاں اور چمگادڑ ان کی پسندیدہ علامتیں ہیں، اور ہیلوئن کے دوران جو ہے وہ ان کا روپ خصوصی طور پر دھارتے ہیں۔ ہیلوئن در حقیقت کوئی عیسائی تہوار نہیں ہے، بلکہ عیسائیت میں شیطان پرستی کی ملاوٹ کا نتیجہ ہے، اور اس کے خلاف اصل عیسائیوں نے بھی بہت سارے مقالات لکھے ہیں، اور ہمارے جو مسلمان ہیں، ہمارے جو نام نہاد مسلمان ہیں، وہ بڑے خوشی جو ہے وہ یہ تہوار منا رہے ہوتے ہیں، بڑے خوشی جو ہے اپنے منہ کے پہ جو ہے مختلف قسم کے ماسک لگا رہے ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے اپنی شکلوں کو چینج کر رہے ہوتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اپنی حیت چینج کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کیا سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم جو ہے وہ جدید زمانے کے مطابقت سے چل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم جو ہے وہ ماڈرن ہیں، اور ہم جو ہے وہ دین کا کام بھی ساتھ ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ مختصر احوال تھا نئے زمانے کے شیطانی فرقے ویکا کا، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں جو شیطان پرستی کے مشہور ترین فرقوں کے جو وہ ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، کہ کون سی مشہور شخصیات ان کا حصہ ہیں۔ یاد ہے کہ آپ اس بات کو بھی دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے اپنے اس کو جو ہے وہ پھیلا رہے ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی شہر میں یا کسی بھی ملک میں ان کے مضبوط ترین اڈے کون سے ہوتے ہیں، اور دنیا پر ان کا کس حد تک قبضہ ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اول تو جان لینا کیا ضروری ہے کہ ایلومینیاتی یا فریمیسن اب کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یعنی جن کے جو معبد خانے ہیں وہ اعلانیہ طور پر اثر دراز سے کھلے ہوئے ہیں، ان کے اپنے اسکول بھی ہیں، یہاں تک کہ اب یہ شیطانی جو نصاب ہے وہ ہمارے نصاب میں جو ہے وہ آزادی رائے کے قوانین کے تحت کھلے عام جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ ہماری اسپیشل یونیورسٹیز میں جا کر اور ہمارے جو ہے وہ کالج لیول پہ جا کر، اور وہ عمر جو کہ بچوں کے سمجھنے کی اور دین کی مضبوطی کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں جو ہے وہ ان کو جو ہے ورغلایا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ چھپ کے یہ کام کر رہے ہوتے تھے، اور اب لوگ جو ہے وہ کھلے عام جو ہے وہ اپنے ایلومیناتی کے ہونے کا جو ہے اعتراف بھی کر لیتے ہیں اور فخراً کرتے ہیں، جبکہ پہلے اپنی شناخت جو ہے وہ ہر حال میں چھپا کر رکھا کرتے تھے۔ 2011 میں پاکستان کے اندر بھی 2 شیطانی معبد خانوں کا انکشاف ہوا تھا، ایک کراچی کے جو صبا ایونیو ہے اس میں، اور دوسرا اسلام آباد کے G7 کے جو علاقہ ہے اس میں، ٹھیک ہے، جبکہ فریمیسن تنظیم پاکستان میں ایک طویل عرصے سے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ راولپنڈی میں جو ایک وہ ہے ان دا ہمالیئنز نمبر 1448 جو ہے، اس کی سرپرستی جو ہے وہ گرینڈ لاج آف اسکاٹ لینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو یہ سن کر بہت حیرانگی ہوگی کہ ہمارے پورے پاکستان میں جو ہے وہ انہوں نے اپنا جال بچھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی جڑیں مضبوط کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر باقاعدہ جیسے 1973 میں جو ہے وہ پنجاب اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے سے جو ہے وہ جو فریمیسن تحریک کی سرگرمیوں کو غیر اسلامی اور ریاست مخالف قرار دے دیا تھا، جبکہ جو ہے وہ وفاق میں جو قائم جو بھٹو حکومت نے پنجاب حکومت میں بھی جو ہے وہ اس قرارداد پر جو ہے وہ کیا کہا تھا کہ ہم اس قرارداد کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ 1973 کی بات
بات کر رہی ہوں میں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ڈپٹی کمشنر لاہور نے جو ایک اسلامی سربراہی کانفرنس کے لیے لاہور کے فرائمسن لاج میں جو ہے 2 ماہ کے لیے DIG کا عارضی دفتر قائم کیا. تو پھر جو ہے وہ کیا ہوا کہ یہ والی جو عمارت تھی جو دفتر کے طور پہ قائم ہوئی تھی، پھر کبھی بھی فرائمسن تحریک کے ارکان کو واپس نہیں کی گئی، حتیٰ کہ جو ہے باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ میں اس کا جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ان کی جو سرگرمیاں تھیں اس پر پابندی عائد کر دی، اور ماشاء اللہ کے حکم کے مطابق سے جو ہے وہ اس کو باقاعدہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب ان کی کسی تحریک کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے تو کیا یہ سٹاپ ہو جاتے ہیں؟ نہیں، اندر ہی اندر اپنی جڑیں مضبوط کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے دوبارہ جو ہے جب بے نظیر کی حکومت آئی پھر انہوں نے اپیل کی، لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملا. پھر نواز شریف کی حکومت آئی پھر اپیل کی، پھر انہیں کوئی جواب نہیں ملا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ مسلسل اپنی جو پرسنل کوشش ہوتی ہیں اس میں بھی لگے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ یعنی حکومتی سطح پر بھی جو ہے وہ یہ کام مسلسل کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا جو جو تحریک ہے، ہمارے جو مسلمانوں کے بگاڑ کے لیے، مسلمانوں کے جو اعتقادات ہیں ان کے بگاڑ کے لیے جو ہم نے ایک تحریک چلائی ہے وہ پوری طریقے سے کامیاب ہو جائے، ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان پرستی کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ اپنی ایک مقدس کتاب رکھتے ہیں، اور ان کے مخصوص تہوار بھی ہیں جنہیں جو ہے وہ ایسٹر کے نام سے جو ہے وہ پوری دنیا منا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب در حقیقت جو ایسٹر نام کی ایک دیوی کی پوجا کا یہ تہوار ہے جس کے 1000 سے زائد نام ہے، ٹھیک ہے. اسے چاند کی دیوی بھی کہتے ہیں، جنسی قوت کی دیوی بھی کہتے ہیں، دیگر کئی چیزوں میں جو ہے اس کو جو ہے وہ روحانی طور پر خدا سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی جو مورتی ہے وہ ایک عام برہنہ عورت جیسی ہوتی ہے، البتہ اس کا نچلا جو دھڑ ہوتا ہے وہ الو جیسا ہوتا ہے، اور کمر کے پاس سے 2 چھوٹے چھوٹے سے پر بھی نکلتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے بچوں کو کارٹونز کی صورت میں اسی ٹائپ کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. ہمارے بچوں کو کارٹونز مائیں جو ہے وہ سکون سے اور خوشی سے جو ہے وہ کارٹونز لگا کے دے دیتی ہیں کہ چلو اچھا بچہ بھی مصروف ہے، میں بھی اپنے کام کر لیتی ہوں. لیکن وہ یہ نہیں سوچتی، وہ یہ نہیں سمجھتی کہ میرا بچہ کارٹونز کی صورت میں اس کے ذہن میں کیا چیز منتقل کی جا رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ اتنے فعال ہیں اس کام میں کہ ساری کی ساری ان کی توجہ اسی چیز پہ مرکوز رہتی کہ یہ مسلمان جو ہیں ان کو ان کی جتنی جو ہے وہ نسل کشی کی جا سکے، ان کی جتنی جو ہے وہ دماغی صلاحیتوں کو مفلوج کیا جا سکے کر دو. پوری یہ جو ہے اپنی توانائیاں اس چیز کے اوپر صرف کر رہے ہیں. اور ہم مسلمان جو ہیں وہ اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ کہ ہمیں کچھ اس بات سے غرض ہی نہیں کہ ہمارا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ کارٹونز کی صورت میں کیا دیکھ رہا ہے، وہ گیمز کی صورت میں کیا دیکھ رہا ہے کہ بار بار اس کو جو ہے وہ مسجدوں پر حملہ کروایا جاتا ہے، بار بار کعبے کی شکل کی صورت میں جو ہے وہ اس کا وہ ہوتا ہے، اور ایک آنکھ والا جو ہے وہ کوئی بڑا سے طاقوتی قوت ہوتی ہے جس کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز ختم کر سکتا ہے. تو ہمارا بچہ ان چیزوں سے کیا سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ قدیم بابل کے لوگوں کا ماننا تھا کہ ہر سال آسمان سے ایک مخصوص دن جو ہے وہ کچھ انڈے جو ہے وہ گرائے جاتے ہیں، اور جو بھی اس دن خوشی مناتا ہے اور انڈوں کو تلاش کرتا ہے، اس پر ایسٹر جو ہمارا جو دیوی تھی اس کی خاص مہربانیاں ہوتی ہیں. تو ایسٹر کے جو پجاری ہیں اس دن بچوں کی قربانی بھی دیتے تھے اور ان کے خون سے انڈوں کو رنگتے تھے. اور خوفناک بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ آج تک بھی جاری ہے، اور انتہائی ٹاپ کی سطح کے سیاستدان اور مشہور معزز شخصیات اس رسم کو خفیہ شیطانی معبد خانوں میں اغوا شدہ بچوں کی مدد سے ادا کرتے ہیں، جبکہ عام عیسائی آبادی جو ہے اپنے تئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا کوئی تہوار سمجھ کر جشن مناتی ہے، ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے ہیلووین جو ہے وہ دیگر کئی تہوار ایسے ہیں جن کا تعلق شیطان پرستی سے ہے. اس طرح ویلنٹائن ڈے اور سینٹ ویلنٹائن کی حقیقت بھی کئی لوگ جانتے ہوں گے، مگر جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ قدیم روم کا جو ایک تہوار تھا جو 13 سے 15 فروری تک لوپریکیا کے نام سے جو ہے وہ منایا جاتا تھا، جبکہ لیوپریکس جو ہے وہ ایک جھوٹے خدا کی طرف اس کا جو ہے وہ منسوب تھا، یعنی کہ وہ کہتا تھا کہ میرا ایک جھوٹا خدا ہے، شیطان ہے. تو اس دن جو ہے وہ شیطانی قوتوں کو بلایا جاتا تھا اور شیطان کو مختلف رسوم کے ذریعے سے خوش کیا جاتا تھا. ظاہر ہے کہ زنا اور ناجائز تعلقات سے زیادہ شیطان کس بات پر خوش ہو سکتا ہے، لہٰذا سینٹ ویلنٹائن نے اس تہوار کو ویلنٹائن کے نام سے دوبارہ زندہ کیا، اور تہوار کا درمیانی دن یعنی
14 فروری اس کے لیے مختص کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بڑے جوش و خروش سے یہ دن منا رہے ہوتے ہیں، یعنی 14 فروری کو بازاروں سے ریڈ کلر کے روز جو ہیں وہ غائب ہو چکے ہوتے ہیں، اتنی تعداد میں لوگ جو ہے وہ گلاب کے پھول خریدتے ہیں اور ہر چیز ریڈ جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ بڑا جوش و خروش سے منایا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ غلط حرکت جو ہے وہ اس میں ضروری سمجھی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جن بچیوں کی جو ہے وہ خفیہ طور پر ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، یعنی اتنا کچھ ہوتا ہے لیکن مسلمان جو ہے وہ سو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ کیا ہوگا، کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ تمام جو شیطانی کام ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس میں اپنے بچوں کو بھی انوالو کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں بہت اچھا یہ کام ہے، اچھا ہے، ہمارے بچے جو ہے وہ جدید دور سے آگاہ ہو رہے ہیں، اور وہ جدید یعنی جیسے کہ جتنے بھی یہ رسومات ہیں یہ جدت پرستی کی علامت ہیں، اور ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی جدت پرستی کی طرف جو ہے وہ مائل ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے بچوں کا وہی والا اللہ نہ کرے انجام ہوگا جو کہ آج کل جو ہے وہ لڑکیوں کی ہر کچھ دنوں میں جو ہے وہ کوئی ایک نئی خبر آ رہی ہوتی ہے کہ فلانے کے ساتھ ایسا ہو گیا، فلانے کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے اوپر جو ایک ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے، تربیت والی ذمہ داری، وہ جو ہے وہ کس حد تک ہم پوری کر رہے ہیں۔ اگر ہم انہیں جو ہے وہ شروع سے ان بنیادی عقائد جو جتنے یہ بنیادی عقائد ہیں ان کے بارے میں ہم نہیں بتائیں گے، اگر ہم انہیں آج یہ نہیں بتائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ شیطان کی جو چالیں ہیں، اور شیطان جو ہے وہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اس میں اس نے مصروف رکھا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان جو ہے وہ عبادت کر لیں، یا مسلمان جو ہے وہ اپنی اسلاف کی تاریخ کو پڑھ لیں کہ کس طریقے سے ان کے اسلاف نے پوری دنیا پہ جو ہے وہ حکومت کی تھی، اور کس طریقے سے جو ہے وہ یہود و نصارہ کو جو ہے وہ اپنے پیروں تلے کچل دیا تھا، اور کس طریقے سے جو ہے فتوحات کی تھی۔ یہ چیزیں تو بہت دور کی بات ہے، یعنی ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے اس کا دین سے اور اسلام سے بہت دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اگر ہم آج اپنی نسلوں کو نہیں بچائیں گے تو کل ان کی جو آگے سے جو ان کے بچے ہوں گے ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا، ان کو تو پھر جیسے کہ رشیا میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، بس اس کے بعد کیا نماز ہوتی ہے، کیا روزہ ہوتا ہے، اور کیا عبادتیں ہوتی ہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا۔ تو اسی طریقے سے اللہ نہ کرے ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، جس طریقے سے آج ہم پرورش کر رہے ہیں، تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس طریقے سے برباد نہ ہو جائیں۔ تو پیاری بہنیں، بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ جس طریقے سے ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ہر قسم کے سوشل میڈیا پہ ہم ہر قسم کی جو ہے وہ چیزیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ جتنی جدت آ رہی ہے اس کے مطابق سے اپنے آپ کو چینج بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو یہ موبائل ہے ہم اس سے اچھی طریقے سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے بچوں کی اصلاح کریں، صحیح طریقے پہ اصلاح کریں، ان کو بتائیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ ہم ان کو بتائیں کہ کہاں پر جو ہے وہ غلطی ہو رہی ہے اور کس جگہ پر جو ہے وہ ہم سے کمی ہو رہی ہے۔ پیاری بہنوں، آج کل یعنی ہمارے بچوں کے پاس چاہے آج کل جو یونیورسٹیز اور کالج کی ڈگریاں ہیں وہ چاہے نہ ہو، لیکن انہیں اپنے دین کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے، ان کو اپنے اسلاف کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ کیونکہ اگر ہم ان کے اندر ان کے ذہنوں میں یہ چیز اچھی طریقے سے ڈال دیں گے تو پھر اگر اللہ نہ کرے وہ کسی لمحے میں گمراہ ہونے بھی لگیں تو بھی وہ پلٹ کے ضرور آئیں گے، وہ پلٹ کے ضرور آئیں گے۔ لیکن اگر ہم ان کو ایسے ہی ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ جو چاہیں دیکھتے رہیں، جو چاہیں سمجھتے رہیں، جس طریقے سے چاہیں عمل کرتے رہیں، اور ہم صرف جو ہے وہ اس بات کا رونا روتے رہیں کہ آج کل کے جو سوشل میڈیا ہے اس نے ہمارے بچوں کو تباہ کر دیا ہے، تو یہ چیزیں ہاتھ میں دینے والی ذات کون ہے؟ وہ آپ کی ذات ہے، آپ نے لے کے دیا ہے، آپ نے اس کو وہاں تک پہنچایا ہے۔
آپ اس کے ذمہ دار ہیں، تو آپ نے ہی اپنی غلطی کا ازالہ بھی کرنا ہے. آپ نے ان کو ایک ایک چیز ڈیٹیل میں بتانی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہماری نوجوان نسل جو ہے تباہ ہو رہی ہے تو اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ ہم ان کی تربیت نہیں کر رہے، ہم ان کو نہیں سمجھا رہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. تو یہ جو 2-3 میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، یہ بتانے کا مقصد کیا تھا. سب سے زیادہ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں، جہاں سے ہمارا دین پھوٹا، جہاں سے ہمارا دین نکلا، جب وہ لوگ جو ہے وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بہت شدید افسوس ہوتا ہے کہ جو ہے ہم کہاں جا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ 2-3 جگہوں پر 2-3 ممالک میں جو ہے یہ ہیلووین مناتے ہوئے ہی لوگوں کا آپس میں تصادم ہو گیا اور سینکڑوں کے حساب سے لوگ جو ہے وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے. اب آپ بتائیے ان کا حساب کتاب کیا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے کہ فرشتوں کے شکلیں بگاڑنے سے پہلے وہ اپنی شکلیں خود بگاڑ چکے تھے، خود جو ہے وہ عجیب عجیب قسم کے جو ہے وہ انہوں نے کلر لگائے ہوئے تھے، خود عجیب عجیب قسم کے سنگے لگائے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. پیاری بہنوں، جس شخص کا انتقال جن لوگوں کے ساتھ ہوگا، جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، جن لوگوں کو وہ پسند کرتا تھا، قیامت کے دن اس کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیا آپ پسند کریں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امت مسلمہ میں پیدا کیا، آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، آپ کو دین کی سمجھ دی، لیکن جب آپ کو اٹھایا گیا تو آپ یہود و نصارہ تھے؟ ہرگز کوئی نہیں پسند کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے، یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، یا حی یا قیوم، یا اللہ میں آپ کے آگے گڑا کے دعا کرتی ہوں، یا اللہ آپ میری اصلاح فرما دیں. یا اللہ مجھے نہیں معلوم کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، یا اللہ آپ مجھے طریقہ سکھا دیجئے. یا رب العالمین میری اصلاح کر دیجئے، مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیجئے. مجھے نہیں معلوم کہ کس وقت میں اپنے بچوں کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتی ہوں، میرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے بچوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. یا رب العالمین آپ ان کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے، آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جو آپ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. یا رب العالمین ہم بہت گناہ گار ہیں، یا حی یا قیوم بہت خطا کار ہیں. یا اللہ آپ کی رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں. یا اللہ آپ کی رحمت جو ہے وہ ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. یا اللہ ہم سب کو آپ اپنی رحمت میں لے لیجئے اور ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما دیجئے، ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے. یہ جو آج کل فتنے، ایک جس طرح سے تسبیح ٹوٹتی ہے اور دانے تیزی سے بگڑ جاتے ہیں، اس طرح سے ایک کے بعد ایک فتنہ مسلسل چلا آ رہا ہے. یا اللہ آپ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم ان فتنوں سے بچ سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.